السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، بابے کہتے ہیں کہ بندے کو صاحب حال ہونا چاہیے۔ صاحب حال کا مطلب جب میں نے پوچھا بابا جی اشفاق صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا، یعنی جو میسر ہے اس پہ راضی ہو جانا اور خوش رہنا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کے لیے تگ و دو نہ کریں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کما رہے ہوتے ہیں یا ہمیں جو میسر ہوتا ہے، ہم اس دستیاب نعمت پر خوش نہیں رہتے اور اس نعمت میں اضافہ اور اس پیسے میں اضافے کے خواہاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو حال ہے وہ مستقبل بنانے کے چکر میں تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی کہانی ایک ایسے ہی شخص کی کہانی ہے جو یو کے میں رہتا ہے، اس کا نام مظہر ہے، اور کہانی مظہر کی ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ کم پہ راضی نہیں رہتی تھی۔ مظہر کہتا ہے کہ وہ ایک بہترین پلمبر تھا اور پاکستان میں رہتا تھا، اس کے بہن بھائی تھے، ماں باپ تھے، اور اس کی کمائی بڑی اچھی تھی۔ اس نے 3-4 شاگرد بھی رکھے ہوئے تھے اور انٹرمیڈیٹ پاس ہونے کے باوجود یہ پلمبر کا کام کرتا تھا۔ مظہر سب بھائیوں میں بہت اچھا کماتا تھا، اور اس کی جب شادی ہوئی تو سارا خرچہ اس نے اپنی شادی کا خود کیا تھا۔ اس کے والد کو اس کی شادی پہ کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑا تھا، اور اس کی بیوی ممتاز جو ہے وہ ایک راضی نہ ہونے والی عورت تھی، مطلب اس کی خواہشات زیادہ تھیں، اور وہ ان حالات میں جہاں وہ بیاہ کے آئی تھی مظہر کے گھر میں، اس سے راضی نہیں تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے تقدیر بدل جائے، قسمت بدل جائے، پیسے زیادہ آ جائیں، کیونکہ جب خواہشات بڑھ جائیں تو انسان ضرورت سے نظر ہٹا کے خواہش پہ چلا جاتا ہے، اور خواہش تو کہتے ہیں بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے اور ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے کوشش کی کہ میرا میاں کسی طرح پاکستان سے باہر چلا جائے۔ دوستو، یہ 2000 کے سٹارٹ کی بات ہے۔ اس وقت بڑا ٹرینڈ تھا، لوگ باہر جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں، آج بھی ہے ٹرینڈ، لیکن اس وقت گلف کی طرف بڑا ٹرینڈ تھا۔ اور اس کی بیوی ممتاز یہ چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں زیادہ سہولتیں موجود ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دیں اگلے 5 سال کے اندر، 6 سال کے اندر، اور اس کی بیوی نے، ممتاز نے، مظہر کو ڈرانا شروع کر دیا آنے والے مستقبل سے۔ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے، شادیاں کیسے کریں گے، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور ان کو آسائشیں کیسے دیں گے۔ اب کوئی بھی باپ جس کو آپ ڈرائیں گے بچوں کے مستقبل سے، کیونکہ وہ کفیل ہوتا ہے تو وہ بیچارہ ڈر بھی جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر میں کیا کروں، تو اس نے کہا باہر چلے جائیں۔ اور باہر جانے کے لیے جب اس نے پیسے پوسے جوڑنے شروع کیے تو ممتاز نے اپنے بھائیوں سے اس دور کے اندر کوئی 1,00,000 روپیہ، 1,25,00,000 جتنا بھی تھا ادھار لے کر اس کو دیا، اور اسے کہا کہ تم پاکستان سے باہر چلے جاؤ۔ حالانکہ یہ جانا نہیں چاہتا تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو کماتا ہے اچھا کماتا ہے، اس میں گزارا ہو جائے، لیکن ممتاز راضی نہیں ہوئی۔ خیر جی، اس نے ویزا لیا، ویزا لے کے دبئی چلا گیا۔ دبئی کے پاس ایک بڑے اچھے شیخ کے پاس کام کرنے لگا، اور 1200-1300 درہم کماتا تھا، جو سارے کے سارے بیوی لڑکے سے منگوا لیا کرتی تھی۔ اور جو یہ اوور ٹائم کرتا تھا، 600 700 400 جتنے بھی درہم ہوتے تھے، یہ وہ اپنے والدین کو بھیج دیا کرتا تھا، کیونکہ والدین کی کفالت اس پہ فرض تھی۔ اب وقت گزرتا رہا، اور بیوی جو ہیں وہ بیگم صاحبہ، وہ اس بات پہ بڑی خوش تھی کہ جی درہم آ رہے ہیں میرے گھر میں، اور یہ بیچارہ دن رات وہاں پر بچوں سے دور، ماں باپ سے دور محنت میں مشغول رہا۔ مظہر کہتا ہے افتخار بھائی، میں اپنے والدین کو جو بھی بھیجتا تھا میں اس کا تذکرہ اپنی بیوی سے نہیں کیا کرتا تھا، اور میری بیوی مجھے کریدتی تھی کہ تم امی کو کتنے پیسے بھیجتی ہو، تو میں کہتا تھا نہیں، میں تو نہیں بھیجتا، تم اس میں سے 300-400 درہم جو ہے وہ میری والدہ کو دے دیا کرو، جس میں سے وہ عموماً نہیں دیتی تھی والدین کو میرے۔
یہ سلسلہ کہتا چلتا رہا، اور ایک دن میری والدہ کی اور اس کی کہیں جھڑپ ہو گئی، کیونکہ ہمیشہ یہ کہتی تم اپنی ماں کو بھر رہے ہو، تم اپنی بہنوں کو بھر رہے ہو، تم اپنے بھائیوں کو بھر رہے ہو. اور میں اس کی یہ ساری باتیں سن کے صرف اتنا کہتا تھا کہ نہیں، میں کسی کو نہیں بھر رہا. میں جھگڑا نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں اور یہ کسی طرح راضی ہو جائے مجھ سے. لیکن ممتاز راضی نہیں ہونے والی تھی. خیر جی، میری والدہ اور اس کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، اور اس نے کہا جی میں تو الگ کرائے پہ رہوں گی. میرے سالے آگے، وہ 4 سالے تھے کہ جی سامان اٹھایا ممتاز کو لے کے اور ایک کرائے کا گھر دلوا دیا. کہتا اس کا ایڈوانس بھی میں نے دیا، اور کیا کہتے ہیں 4 مہینے کا کرایہ بھی ایڈوانس دیا. بیگم صاحبہ بچوں کو لے کے الگ ہو گئی. میں نے اپنے والدین کو جیسے تیسے سمجھا لیا. کہتے 2 سال کے بعد جب میں نے پاکستان آنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کیا کرو گے، آ کے پیسے ضائع ہوں گے، ٹکٹ کے پیسے، اتنے پیسے ہمیں بھیج دو. میں نے اس سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، تو میں اگر شامل نہیں ہوگا لوگ کیا کہیں گے. کہتا میرا بھی دل چاہ رہا تھا میں پاکستان آؤں، اپنی بیوی سے ملوں، بچوں سے ملوں، ماں باپ سے ملوں، بہن بھائیوں سے. ممتاز نے عذاب کر دیا، ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ تم یہ سارے پیسے بے شک اپنے بھائی کو بھیج دو، اپنی ماں کو بھیج دو، لیکن تم مت آؤ. یہاں آؤ گے ٹکٹ لگے گی، خرچہ ہوگا، یہاں بھی لین دین کرو گے. کہتا ایک حد تک مجھے بات سمجھ آئی. میں نے سارے پیسے اپنے بھائی کو بھیجے اور معذرت کی کہ مجھے چھٹی نہیں ملی. میرے بہن بھائیوں نے مان لیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں گا، جبکہ روکا مجھے میری بیوی نے تھا. کہتے 3 سال کے بعد میں بڑی مشکل سے پاکستان آیا، اور کہتا جی میں نے آنے سے پہلے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے، پھر میں نے کچھ ادھار بھی لیا تھا، کیونکہ جب ہم پاکستان آتے تو کافی خرچہ ہوتا ہے. جب میں پاکستان آیا تو میری والدہ نے، والد نے بہت شکایتیں کی میری بیوی کی، اور میری بیوی نے علیحدہ سے میرے والدین کی بھی شکایتیں مجھ سے کی. کہتا جی میں آیا تھا 2 مہینے کے لیے، میں 1 مہینے رہ کر اور اپنی بیوی کا رویہ دیکھ کے تنگ آ کے کہتا میں واپس چلا گیا. واپس گیا تو ان دنوں میرا کفیل جو ہے وہ پلان کر رہا تھا یو کے جانے کے لیے، کیونکہ وہ اکثر یو کے جاتا تھا. تو کہتا ایک دن ویسے میری کفیل سے بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ کیا میں بھی جا سکتا ہوں یو کے. تو اس نے مجھے کہا کہ تو جا سکتا ہے، لیکن تو کیا کرے گا. تو میں نے کہا ویسے ہی کماؤں گا. اس نے کہا نہیں، کمانے کے لیے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ سیر کے ویزے پہ آپ کما نہیں سکتے. کہتا بات ختم ہو گئی. کہتا بیگم کا کال آئی، میں نے کہ اس کو بتا دیا کہ میرا کفیل جو ہے وہ یو کے جا رہا ہے سیر کرنے. تو میری بیوی نے کہا تم بھی اس کے ساتھ جاؤ اور تم وہاں جا کے غائب ہو جاؤ. کہتا ایک دفعہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ میں پردیس میں ہوں تو میں یو کے کیوں نہ چلا جاؤں، پاؤنڈ کمائیں گے. کہتا میں نے اپنے کفیل سے بات کی تو میرے کفیل نے مجھے کہا کہ یار میں تیرا ویزا کا کوئی پرابلم نہیں ہے، میں لگوا لوں گا، لیکن تجھے واپس آنا ہوگا کیونکہ تیری گارنٹی میں نے دینی ہے. دوستو مظہر کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم گھوم کے آ جاؤ، اچھا ہے، ایک اور ملک دیکھ لو گے، اتنے عرصے سے تم وہاں محنت کر رہے ہو. خیر یہ اس نے کفیل کو ڈاکومنٹس دیے، کفیل نے جیسے تیسے اس کا یو کے کا ویزا لگوایا، یو کے چلا گیا. جب یہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ تو یہاں چھپ جا، یہاں سے تو نے واپس نہیں جانا. اور ہر وقت میسیج میں بھی فون پہ وہ یہی کہتی رہتی تھی. اس کے بھی ذہن میں 1-2 دفعہ آیا، مظہر کہتا ہے، لیکن میرے کفیل نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ یار یہاں رکنا نہیں ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا. کہتا خیر میں نے وعدہ پورا کیا، میں اپنے کفیل کے ساتھ ہی یو کے سے دبئی واپس آ گیا، جس کا میری بیوی کو بہت افسوس ہوا. وہ بہت مجھ سے لڑی، اس نے بڑی بدتمیزی کی، لیکن میں نے اپنا وعدہ نبھا لیا. اس کے بعد میری بیوی کو بس پتہ نہیں کیا ایک سوچ آ گئی کہ تم یو کے جاؤ، تم یو کے جاؤ. کہتا 1 سال کے بعد میں پاکستان آیا. پاکستان آ کے وہی عذاب، وہی جھگڑے میری بیوی کے، وہی پیسوں کے تقاضے، اور مجھے تانے دینے تم کچھ کر نہیں سکتے، تم گھر نہیں بنا سکتے، ہمارا تو گھر ہی نہیں ہے. بیٹی کو بیانے کے لیے جب آئیں گے وہ گھر دیکھیں گے تو رشتہ بھی نہیں ملے گا، اور ٹٹ پونجیوں کا رشتہ آئے گا تمہاری بیٹیوں کے لیے. وہ مجھے مستقبل سے ڈراتی رہتی تھی اور میں ڈر جایا کرتا تھا. کہتا میں نے پاکستان میں ہمارے ایک وکیل صاحب تھے، ان سے بات کی، ہم نے
اس کو وہ کیا، رابطہ کیا میں نے ان سے، ہم نے فارم بھرے، میں نے یو کے کا ویزا اپلائی کیا. کہتا جی مجھے وزٹ ویزا مل گیا یو کے کا، اور میں بڑا خوش ہوا، میری بیوی مجھ سے زیادہ خوش ہوئی. کہتا جی افتخار بھائی میں ماں باپ سے مل کے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے مل کے میں یو کے چلا گیا. کہتا یو کے جب میں گیا ہوں تو میں طے کر کے گیا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا. کہتا اور وہی ہوا. پچھلے ٹور میں جو میرے دوست بنے تھے میں نے ان سے رابطہ کیا، میں ان کے پاس چلا گیا، جب تک ویلڈ ویزا تھا میں رہا، اور اس کے بعد اسی دوران میں نے وہاں سے ایک صاحب تھے، وکیل تھے، ان سے بات کر کے اسائلم اپلائی کر دیا. اب دوستو اسائلم اپلائی کرنے والے جو ہیں وہ بتاتے ہی ہیں کہ ہم کسی بھی صورت اپنے ملک پاکستان نہیں جا سکتے. اس کی کوئی مذہبی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا کسی ایسے مکتبہ فکر سے تعلق ہے جس کو یہ شو کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، یا کچھ ایسے ایف آئی آرز کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ بنوائی بھی جاتی ہیں جھوٹی کہ جو اس کے اوپر ہیں، اور یہ اب اگر پاکستان جائے گا اس کو سیاسی رنگ بھی دیا جاتا ہے. تو اسائلم کے ڈاکومنٹس اس کے اپلائی ہو گئے اور اس نے وہاں پر کام شروع کر دیا، تندور کا کام سیکھا، اس نے روٹی لگانی سیکھی، اس کو جو کام ملتا یہ کر لیتا، اور بڑی جلدی یہ چھپ کے حالانکہ کام کرتا تھا اور دن رات محنت کرتا تھا. اس کو یہ حافظ تھا تو اس نے گھروں میں قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیا، اور اس نے بہت اچھے پیسے ان لوگوں کے مقابلے میں کمانے شروع کر دیے جو وہاں پر رہتے ہیں اور لیگل ہیں، جن کو ورک الاؤ ہوتا ہے، ان سے زیادہ یہ پیسے کمانے لگا. اور سارے کے سارے پیسے جھگڑا کر کے اس کی بیگم اس سے منگا لیا کرتی تھی، لیکن یہ بیچ میں سے اپنے والدین کو ایک خاص اماؤنٹ پاکستان بھیج دیا کرتا تھا. دوستو مظہر کہتا ہے کہ میں ویسے بھی تھوڑا سا کنجوس آدمی تھا، اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رہ کے اسی کے انداز میں سوچنا بھی سیکھ لیا تھا. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی 1 روپیہ خرچ نہ کروں. ویسے فطری طور پہ میں شریف آدمی تھا، تو کلب نہیں جاتا تھا، شراب میں نہیں پیتا تھا، کوئی ایسا کام میں نے نہیں کیا وہاں. اور میں دن رات کام کرتا رہا اور کما کے اپنی بیوی کو پیسے بھیجتا رہا. میری بیوی کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں سے پاؤنڈ آتے تھے، یہاں سے جب اس کو کیش کرواتی تھی گھر میں خوشحالی آ گئی تھی. اس نے ایک پلاٹ لے لیا تھا، پلاٹ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی. کہتا جی میں نے دن رات محنت کر کے اس پلاٹ پر تعمیر کے لیے اس کو پیسے بھیجے. میرے بچے بڑے ہوتے گئے، اسکول کے بعد یونیورسٹی شروع ہو گئی، یونیورسٹی جانے لگے. کہتا 10 سال گزر گئے پتہ نہیں چلا، لیکن اس 10 سال کے اندر میں نے اپنے ماں کو بھی گھر بنا دیا تھا، بیوی سے چھپ کے، بیوی کو بتایا نہیں تھا. اور بیوی کو میں نے ایک بڑا اعلیٰ درجے کا 10 مرلے کا ایک گھر بنا کے دیا، گاڑی لے کر دی، اور ایک بیٹے کو موٹر سائیکل لے کر دی. اور میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں گھر جاؤں، اپنے بچوں کو گلے لگاؤں، اپنی بیوی سے ملوں، اپنے ماں باپ سے گلے ملوں، ان سے دعائیں لوں، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزاروں. لیکن کہتا میں آ نہیں سکتا تھا. کہتا افتخار بھائی میرا کیس چلتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ میرے والد صاحب بیمار ہوئے، اور کچھ عرصہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی. کہتا افتخار بھائی کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، میں ٹریول نہیں کر سکتا تھا. کہتا میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اور اسکائپ کے اوپر وہ سارا معاملہ دیکھ کے اپنے باپ کو قبر میں اترتا دیکھا، لیکن میں اپنے کسی بہن بھائی سے گلے مل کے رو نہیں سکا، اور آنسو نہیں بہا سکا، اپنی ماں کو دلاسا نہیں دے سکا. کہتا یہ پردیسیوں کے لیے بہت برا وقت ہوتا ہے. کہتا ایسا نہیں تھا کہ پیسے نہیں تھے، پیسے تھے، لیکن میں ٹریول نہیں کر سکتا تھا. مظہر کہتا ہے کہ افتخار بھائی پردیسیوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بے بسیاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے اس دن اپنے آپ کو بہت بے بس، بہت مجبور پایا. خیر رو دھو کے فون پہ لگا رہا، بہن بھائیوں سے روتا رہا. 3-4 دن بعد مجھے تھوڑی سی ڈھارس ملی، اماں سے بات ہوتی رہی، اور وقت گزر گیا. کہتا مجھے پردیس برا لگنے لگا.
کہ میں کیا کروں اس پردیس کو، کہ میں باپ کو تو زندہ چھوڑ کے آیا تھا، مر گیا۔ اس کے بعد کہتا جی کہ 6 یا 7 مہینے کے بعد اچانک اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اماں بھی مر گئی۔ کہتا مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں بہت رویا، لیکن اس بار بھی میں پاکستان نہیں آ سکا۔ میری ماں مجھے کہتی بھی تھی کہ پتر تو نے گھر بنا لیا، سب کچھ ہو گیا، تو واپس آ جا۔ اور جب میں اپنی بیوی کو بتاتا تھا کہ میری اماں مجھے کہتی ہیں کہ تم واپس آ جاؤ، تو میری بیوی کہتی تھی کہ خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اتنا جو کشٹ کاٹا ہے اور اتنی تکلیف اٹھائی ہے تو ڈاکومنٹس لے کر، پاسپورٹ لے کر واپس آنا۔ کہتا میں اپنی ماں اور اپنی بیوی کے بیچ میں الٹیمیٹلی مجھے انتخاب کرنا پڑتا تھا اپنی بیوی کا، اور مجھے بھی لالچ تھا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا اور پاسپورٹ تو مل ہی جائے گا تو لے کر جائیں گے۔ کہتا مجھے کیا پتا تھا کہ میرے والدین اس طرح مجھ سے روٹھ جائیں گے، اور کہتا وہ چلے گئے۔ میں نے جب بھی بیوی سے ذکر کرنا کہ دیکھو تمہاری خواہش کے پیچھے میرے ماں باپ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ 74 سال کا تیرا باپ تھا، اس نے مرنا نہیں تھا، اور 70 سال کی تیری ماں تھی، میرا جو باپ ہے وہ تو 64 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ تو وہ ایک کڑوی سی کسیلی بات کرتی تھی۔ کہتا خیر وقت گزرتا گیا، اور میرے بھائی کے لیے میں نے، کہتا یہ وہ وقت تھا جب نیا یو کے نے ورک پرمٹ الاؤ کر دیا تھا، تو کہتا جی میں نے بیوی کو بتائے بغیر اپنے بھائی کے لیے ایک ورک پرمٹ لیا وہاں سے، اور اس کے سارے پیسے جو خرچہ آیا وہ میں نے کیا، اور میں نے اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ یو کے بلا لیا۔ مظہر کہتا ہے کہ افتخار بھائی میرا بھائی جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آیا ہے، میں نے اس کو ریسیو کیا ہے، میں اس سے گلے ملا ہوں، اور میں کوئی آدھے گھنٹے سے گلے مل کے روتا رہا، اور وہ مجھے پرسہ دیتا رہا والدین کا، اور میں اس کو والدین کا پرسہ دیتا رہا۔ کہتا ہے کہ پچھلے تقریباً 15-16 سال کے اندر پہلی بار کلیجے میں ٹھنڈک پڑی تھی، میں اپنے بھائی سے گلے مل رہا تھا۔ میری بھابھی ساتھ تھی، اس کے بچے ساتھ تھے، وہاں سیٹل ہو گیا۔ میری بیوی پہلے ٹیرے بازیاں کرتی رہی، اس کے بعد اس نے جب مجھ سے بہت بحث کی کہ تمہارا بھائی کیسے گیا، اس کو کس نے بلایا، تو میں نے اس کو بتا دیا، میں نے کہا یار اس نے پیسے جوڑ رکھے تھے اور یہاں پر ورک پرمٹ جو ہے نا وہ اس کو ملا ہے، اور اس نے ورک پرمٹ لے کے وہ یہاں پر شفٹ ہو گیا۔ کہتا جی میری بیوی نے عذاب کر دیا، اس نے کہا تیرا بھائی کو تو سپورٹ کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں کو کیوں نہیں کر سکتا، تو ان کو بھی بلا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کے اوپر بڑے پیسے لگتے ہیں، اور اچھا میں کوشش کروں گا میں کچھ پیسے جوڑ لوں۔ تو کچھ دن کے بعد کہتی میرے سالے کی کال آئی، اور اس نے مجھ سے پوچھا جی کہ ورک پرمٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے ملتا ہے، تو اس نے مجھ سے کچھ ڈیٹیلز لی، میں نے اس کو بتا دیا ایسے ایسے ہوتا ہے، اور اتنے خرچہ آتا ہے، یا اتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، میں نے اس کو ساری ڈیٹیل بتا دی۔ کہتا بات ختم ہو گئی، اور وقت گزرتا رہا۔ کہتا افتخار بھائی ایک وقت آیا، 15 سال ہو گئے، اور اللہ نے کرم کیا اور میرا کیس جو ہے نا وہ اپروو ہو گیا، یا آئی ڈونٹ نو اپروول کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال اس کو یو کے کا جو ہے وہ پاسپورٹ مل گیا۔ مظہر کے ڈاکومنٹس بن گئے، اس نے بیوی کو بتایا اور بہت خوش تھا، اس نے ٹکٹ کرائی، اور ٹکٹ کرا کے اس نے بہن بھائی کو بتایا۔ جب یہ پاکستان پہنچا تو کہتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر میرے بھائی تھے، ان کی بیویاں تھیں، میری بہنیں تھیں، میرے بہنوئی تھے، لیکن میرے بچے اور میری بیوی مجھے ریسیو کرنے نہیں آئے تھے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں 15 سال جن کے لیے ترسا، جن کے لیے مرا، جن کے لیے دن رات کماتا رہا، جن کے لیے یہ جدائی کاٹی، وہ بیوی اور وہ بچے نہیں آئے۔ کہتا ہے میں نے خیر گھر کال نہیں کی، میں نے جب ایئرپورٹ سے نکلے تو میں نے کہا یار مجھے دکھاؤ جو میری وہاں لے چلو جہاں میرا گھر بنا ہے، تو میرے بھائیوں نے کہا نہیں آپ پہلے ہمارے ساتھ چلیں۔ بھائی لے گئے مجھے، اور انہوں نے وہاں جا کے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے سالوں نے اور تمہاری بیگم صاحبہ نے لاہور میں 4 لوگوں سے 50-50 لاکھ روپے لیے ہیں ورک پرمٹ کے۔ کہتا 6 مہینے سال ہو گیا وہ لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، اور ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو گئے۔ کہتا میرے تو سر پہ جتنا پہاڑ کا بوجھ پڑ گیا ہو،
خیر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، وہاں سے نکلا. جب میں گھر پہنچا ہوں تو میری بیگم نے دروازہ کھولا ہے اور میرے بھائی کو اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا جو چھوڑنے گیا تھا. اور میں اندر گیا ہوں تو میری بیوی نے ایک مہین سی مسکراہٹ سے مجھے ریسیو کیا، اور میری آنکھ دیر سے کھلی تھی. اور میں نے کہا بچے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بچے تو تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی چل رہی ہوتی ہے اور فلاں اور یہ وہ. لیکن آج میں نے جب ان کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ ان کی یونیورسٹی کی چھٹی ہے. کہتا میرے 4 بچے گھر میں تھے، میری بیٹیاں دونوں اور 2 بیٹے مجھے ملے اور سرسری سی گفتگو کی. اور شاید وہ اس شخص کو جس کو موبائل میں واٹس ایپ پہ دیکھتے تھے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اور بڑے غیر مانوس سے انداز تھے ان کے. اور اس کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اور اپنے موبائلوں میں مصروف ہو گئے. اور میں اپنی بیوی سے ابھی بات کر ہی رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ تم نے یہ کیا چکر چلایا، یہ لوگوں سے تم نے پیسے کیوں لے لیے. کہتا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ بات کروں، اتنی دیر میں نوک ہوا ہے دروازہ، میں باہر گیا ہوں. باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، 10-12 لوگ تھے. انہوں نے تعارف کرایا جی میرا یہ نام ہے یہ نام ہے. ایک کونسلر تھا، امام مسجد تھے سوسائٹی کے. کہتے جی میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا. انہوں نے کہا جی بات کرنی. میں نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پتہ ہی چلا کہ جی 2 لوگ وہ ہیں جن سے 50 لاکھ روپیہ لیا ہے میرے نام سے میرے سالوں نے، اور گارنٹی دی ہے میری بیوی نے. اور ان سے یہ کہا ہے کہ تمہارا ورک پرمٹ ہو جائے گا، لیکن کروڑ روپے میں ہوگا. بھی اور پیسے لینے تھے انہوں نے، یہ ایڈوانس تھا. کہتا میں اپنی بیوی اور سالوں کی عزت رکھی. میں کہا جی بالکل آپ بالکل بے فکر ہیں. میں ابھی ان کو ٹال رہا تھا، کہہ رہا جی 2 پارٹیاں اور آ گئی، ان کے پاس ساتھ بھی 8-10 لوگ آ گئے. کہتا جنہوں نے پیسے دیے وہ تاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخبری تھی یا کسی نے بتایا ہوگا، وہ بھی آ گئے. میں نے ان کو بڑے آرام سے ڈیل کیا. میں کہا پہلے آپ چائے پئیں پھر بات کرتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. کہتا میں اندر کمرے میں آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بدبخت عورت یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ تو اس نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ تو نے تو بتایا تھا کہ اتنے کا ورک پرمٹ ملتا ہے اور اتنے پیسے بچ جاتے ہیں، تو ان کو لے جا، میں نے تو اس سے یہی بات کرنی تھی. کہتا میرا دماغ گھوم گیا، میں اپنی بیوی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. میں نے اس کو کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل ہے. تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی. اور جب میں اس پہ چیخا ہوں تو میرے 2 بیٹے جو ہیں وہ درمیان میں آ کے ماں کو پیچھے کر کے کہنے لگے کہ ڈیڈی آپ کول رہیں، ٹھنڈے رہیں، اور ماما سے بدتمیزی کی ضرورت نہیں ہے. کہتا وہ ایک تڑی تھی، مجھے سمجھ آ گئی تھی. کہتا خیر میں نے ہاتھ تو نہیں اٹھانا تھا. کہتا میں شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے بعد میں نپٹوں گا. ان کو چائے پلا کے میں نے ان کو کہا جی دیکھیں 15 دن کے بعد نا میں آپ کو ساری صورتحال بتاؤں گا کہ ورک پرمٹ کی کیا ہے. کہتا جی میں نے ان کو رخصت کر دیا. اور جب میں نے اپنی بیوی کو بٹھا کے بات کرنا چاہی تو وہ تو پروں پہ پانی نہ پڑنے دے. وہ کہے جی کہ میرے بھائیوں کو ضرورت تھی اور وہ پیسے تو ان کو دے دیے تھے. جب سالوں سے پوچھا بھائی 2 کروڑ روپیہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نے خرچ لیے، نقصان ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں جو کروڑوں روپے. کہتا میرا آئیڈیا یہ تھا 5 سے 7 کروڑ روپے میری بیوی کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے جو میں بھیجتا رہوں. تو کہتا جی میں نے بیوی کا اکاؤنٹ چیک کیا تو اس میں 13,09,000 روپے پڑے ہوئے تھے. دوستو مظہر دھاڑے مار کے رونے لگا. مظہر کہتا ہے افتخار بھائی میں جس گھر میں قرآن پاک پڑھانے جاتا تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ کھانا مجھے اس گھر سے مل جائے، اور میں کوشش کرتا تھا کہ کسی کے پلے سے چائے پی لوں. کہتا میں نے سچی مچی جو ہے نا ندیدوں کی طرح لوگوں کے ساتھ رہ کر وقت گزارا. اور جب میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا تو پھر مجھے آسانی ہو جاتی تھی کہ مجھے کھانا وہاں سے میسر آ جاتا تھا. کہتا ہے میں نے اپنے اوپر 15 سال کے اندر اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوگی تو کہتا میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں تو میں اگر بہت چھلانگ ماروں 15 سال میں تو کہتا کہ 15 سال میں 15,000 پاؤنڈ نہیں بنتے جو میں نے اپنے کپڑوں پہ یا اپنے کھانے پہ یا اپنے پھلوں پہ یا اپنی عیاشی پہ صرف کیے. کہتا میں نے 1-1 روپیہ جوڑ کے پاکستان بھیجا تھا اور میری بیوی کا اکاؤنٹ خالی تھا. کہتا افتخار بھائی میں نے اپنی بیوی کا رویہ دیکھ لیا اور بچوں کا رویہ دیکھ لیا. کہتا آتے ہی مجھے اس مصیبت میں گرفتار کر دیا گیا تھا کہ میں نے 2 کروڑ روپیہ دینا ہے. اور 1 ہفتے کے بعد کہتا جی مجھے پھر یاد آیا کہ میں نے تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ بھی حاضری دینی ہے. کہتا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کی قبر پہ گیا، بڑی دیر تک بیٹھا رہا، ان سے معافی مانگتا رہا.
میں ان کو جیتا جاگتا زندہ چھوڑ کے گیا تھا، لیکن یہ پردیس، یہ جدائی میرے ماں باپ کو ان کی محبت کو کھا گئی، منو مٹی تلے لے گئی۔ کہتا میں نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، مغفرت کی، بڑی دیر تک رویا، دل ہلکا ہو گیا۔ کہتا میں وہیں کھڑا تھا، میرے ذہن میں پھر ایک خیال آیا، میں نے اپنی سیٹ کینسل کروا کے پہلے کی کروائی۔ میں پاکستان سے واپس یو کے آیا، یو کے آ کے کچھ پیسے میرے پاس تھے اور کچھ پیسے میں نے ادھار لیے۔ کہتا کہ میں نے 2 کروڑ روپیہ جمع کر کے اس پارٹی کا اتار دیا اور کہا ان کو یہ کہ ابھی آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، اور کچھ پرابلمز آ گئی ہیں اس کے اندر ورک پرمٹس میں، جیسی وہ ریسٹرکشنز ختم ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ یو کے آ جائیں گے۔ دوستو مظہر رو رہا تھا، وہ کہتا ہے کیونکہ میں 6 سال اس عورت کے ساتھ رہا تھا، میں اس کی فطرت کو اچھی طرح جان نہیں سکا تھا، سٹرگل کا پیریڈ تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنی بد نسل، اتنی بدبخت اور اتنی لالچی عورت ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں 15 سال کے بعد گیا تھا، اور جب میں نے اپنی بیوی سے خلوت میں ملنا چاہا تو اس نے مجھے کہا کہ خدا کا خوف کرو، بچے جوان ہیں، بوڑھے ہو گئے تم بھی اور میں بھی، اور تمہیں شوقینیاں سب سوج رہی ہیں۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں نے 15 سال کا روزہ رکھا اور وہ روزہ میرا پاکستان جا کے بھی نہیں کھلا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میری بیوی نہایت بدتمیز، میرے بچے نہایت نافرمان ہیں، اور مجھے اب میری آنکھیں کھلی ہیں کہ کن کے لیے، کس سراب کے پیچھے، کس خواب کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، بانڈ، ایجوکیشن، گاڑی، بنگلہ، کہتا سب کچھ ہے، نہ میری بیوی ہوتے ہوئے میری ہے، نہ میرے بچے میرے ہوتے ہوئے میرے ہیں، اور نہ ہی وہ پیسہ جو میں نے کمایا تھا وہ میرے پاس رہا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں اب اس نہج پہ آ گیا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اب اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور یو کے میں کسی بیوہ، کسی اپنی ہم عمر طلاق یافتہ سے شادی کر لوں، اور بجائے اپنی بیوی اور بچوں کے کو یو کے کا ویزا لگوا کے یہاں لانے کے، ڈاکومنٹس بنوانے کے، میں ان کو وہیں سڑنے دوں، اور اب میں ان کو سزا یہ دوں گا کہ میں اب ان کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ دوستو مظہر یہ ساری باتیں بتا کے دھاڑے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ افتخار بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یار کم میں گزارا کر لیں، آدھی روٹی کھا لیں، لیکن اپنے بیوی بچوں میں رہیں، اپنے دیس میں رہیں، اپنے ماں باپ کے پاس رہیں، تاکہ کل کو ان کو میری طرح ان کی قبر پہ جا کے حاضری نہ دینی پڑے۔ دوستو میں مظہر کو بالکل مشورہ نہیں دے سکا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کے ڈاکومنٹس بنوا لے۔ یہ پہلا کیس ہے جہاں سچی مچی میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ تو میں نے سوچا میں آپ دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ مظہر کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ کیا وہ اپنی بیوی کے ڈاکومنٹس بنوا کے اپنے بچوں کو یو کے لے جائے، یا اس طرح کی لالچی بیوی کو، دھوکے باز بیوی کو، جس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے 2 کروڑ کا فراڈ بھی کیا تھا اور اپنے حقوق بھی ادا نہیں کیے، اس عورت کو چھوڑ کے یو کے میں کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر لے؟ کیا کرے دوستو آپ ضرور بتائیے گا، اور مجھے یقین ہے آپ کمنٹس میں مظہر کو مشورہ دیں گے اور مظہر یہ کمنٹس پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ کسی کا شعر ہے اور پتہ نہیں شاید آگے پیچھے بھی ہو جائے، وہ تھا کہ چل چاچا پنڈا دا منہ کر چلیے، چل چاچا پنڈا دا منہ کر چلیے، شہراں دے وسنیک اپنے شہر اجاڑی جاندے نے۔ تو یہ پاکستان کو اگر میں اپنا پنڈ مان لوں اور شہر مان لوں ترقی یافتہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو، لنڈن کو اور پیرس کو اور نیو یارک کو، تو وہاں جا کر پیسہ کمانا، محنت کرنا دن رات، اور پھر جب واپسی ہو تو مظہر کی طرح خالی ہاتھ رہ جائے بندہ، اس سے بہتر ہے کہ پاکستان میں رہ کے کمائے۔ دوستوں میں جو کہانیاں سناتا ہوں یاد رکھیے گا یہ صرف 10% لوگوں کی کہانیاں ہیں،
90% اوورسیز پاکستانی یا پاکستانی نہایت محبت، اخلاق، اخلاص، مودت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن کہانی تو وہ ہوتی ہے نا جو روٹین سے ہٹ کے ہو. تو روٹین میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ گھر بسے میں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں. تو یہ کہانیاں تو 10% کی کہانی ہوتی ہیں. جس طرح سے ہم ڈرامہ بناتے ہیں نا وہ بھی 10% ریئر کیسز کے اوپر بنتا ہے. تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور یقیناً آپ مظہر کو ضرور بتائیں گے کہ اس کو طلاق دے دینی چاہیے ممتاز کو، یا اس کا پاسپورٹ بنوا کے اپنے بچوں کو لے کے وہ یو کے سیٹل ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.